ایک نے جانا ہے۔ ہمارے پیدائش سے پہلے اللہ نے یہ بات طے کی ہے، کل من علیہا فان، فرمایا زمین پر جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فرمایا اچھا جب انسان کی جان وہ اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، موت آتی ہے اور اس کی روح جو ہے اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، فرمایا اس وقت تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو، جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے مریض کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا ہم اس مردے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ کی ذات موجود۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اچھا اگر موت کے بعد والی زندگی نہ ہوتی تو فرمایا کہ پھر تم ترجعونہا، اس کو واپس لوٹا دیں، کوئی نہیں لوٹا سکتا، ہے نا، سب نے چلے جانا ہے۔ اب اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو اللہ نے دھوکہ فرمایا، مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان۔ اور جو موت کے بعد والی زندگی ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، فرمایا زندگی تو ہے ہی وہی، زندگی جس کو زندگی کہا جائے وہ تو ہے ہی آخرت والی۔ ہم یہاں تو دنیا میں رہتے ہیں، اب آپ خود سوچیں پتہ نہیں کتنی قسم کی بیماریاں ہر ایک آدمی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اچھا کتنے قسم کے خوف لگے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے، ہاں، اور خوف غم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہم سب زندگیاں گزارتے ہیں۔ آخرت میں جو اللہ رب العزت زندگی دیں گے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوگی، ہے نا، کسی آدمی پر کوئی بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں شروع میں کمزوری سے پیدا کرتے ہیں، بچپن ہوتا ہے، پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العزت طاقت دے دیتے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں میں، جسم میں، سب میں طاقت، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر ان سارے کے سارے اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے مثال دی انسان کی زندگی کی، فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو کھیتی ہے، یہ جو نباتات ہیں یعنی غلہ وغیرہ، اس کا اگنا، یہ جو کسان ہے اس کو اچھا لگتا ہے، جب جو ہے نا وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے نا، اور تو یہ جو کسان ہے جس کی زمین ہوتی ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا بچپنا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یہ گھومنے پھرنے لگتا ہے، اس کے والدین کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ثم یہیج، پھر اس کے بعد ایک کھیتی اپنا زور دکھاتی ہے نا، بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے جوان ہو جاتا ہے، فترہ مصفرہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تم دیکھو گے یہ پیلا، یہ کھیتی پیلی پڑ چکی ہوتی ہے نا، ایسے ہی انسان بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہوتے ہیں، سر کے بال بھی سفید، ہاں، باقی جتنے اعضاء ہیں اس میں بھی کمی، فترہ مصفر ثم یکون حطاما، فرمایا
پھر اس کے بعد یہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہے، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے اور قبر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کفار ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں اچھا جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائے گی، تو ہم پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اور جو ہمارے پہلے آباء و اجداد ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، فرمایا ہاں ایسے ہی ہوگا، تم بھی اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں یہ سب کے سب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم ذلیل بھی ہوگے۔ جس نے اپنی زندگی کو، یہ جو دنیا والی زندگی ہے، اس کو آخرت کی زندگی سامنے رکھ کے نہیں گزاری ہوگی، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے گزارا ہوگا، تو یہ آدمی آخرت میں ذلیل ہوگا۔ اس لیے یہ زندگی بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اس زندگی کے ذریعے سے آخرت بنائی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے اپنی آخرت کو بناؤ۔ اب آخرت کس چیز سے بنتی ہے، کس چیز سے بگڑتی ہے، اللہ نے ایسے نہیں کیا، ہم سب کو بتایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، فرمایا ہمارے اوپر ہے ہدایت۔ اللہ نے ہدایت کو اپنے ذمے لیا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، لیکن کس طریقے سے دیتے ہیں؟ ایک مثال ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا دیکھو ہم قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جب قرآن پاک کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے تو اللہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسوں کے اندر لڑکے ہیں یا خود آ گئے ہیں یا ان کے والدین کے دلوں میں اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں قرآن پاک کو۔ اللہ ان کے ذریعے سے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو اس کے لیے استعمال کیا، یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب یہ جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ جو جہنم کے اوپر فرشتہ ہوگا یہ ان سے کہے گا کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ہے نا، ہمارے پاس جو گشتوں کے لیے لوگ آتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، یہ خود بخود نہیں آتے ہیں، یہ اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اب جب یہ فرشتہ جہنم پہ جو فرشتہ ہوگا ان سے کہے گا لم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو یہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تو تھے، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب اللہ رب العزت نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسانوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے کام کو شروع کیا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں کس نے ڈالا کہ بھئی اس کام کو شروع کرنا چاہیے؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، ان کو اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے ان کو پتہ چلا کہ بھئی زندگی بدلتی ہے، ان کو فائدہ محسوس ہوا، اس لیے خود بھی نکلے اوروں کو بھی نکالا۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اللہ نے کیا۔ یہ ساری کی ساری دنیا میں جو لوگ چل رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا
اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی قربانی دے رہے ہیں، سب کی یہ کون کر رہا ہے؟ پیچھے سے اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت اب یہ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت کے لیے کسی بھی بندوبست کو کر سکتے تھے، جس کو استعمال کر رہے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی۔ اللہ جیسے وہ طالب علم کی خوش قسمتی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے بغیر بھی اپنے قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی خوش قسمتی۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہمارے بغیر بھی اللہ رب العزت ساری دنیا میں دین زندہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس کو استعمال کر رہے ہیں یہ اس کی خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ ہاں، اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اس خوش قسمت لوگوں میں آئیں۔ کچھ دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کو خصوصی طور پر نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور پھر اللہ نے ان کو امتیازی حیثیت دی۔ ہاں، اور ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ہاں، ابراہیم کون تھے؟ فرمایا ابراہیم وہ تھے بڑی آہیں لگانے والے اور بڑے بردبار۔ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا نعم العبد، اچھے بندے تھے۔ کس نے تعریف کی؟ اللہ نے کی۔ جس کی تعریف ہوئی اس کی خوش قسمتی، تعریف اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، فرمائے وہ تھے جو اللہ سے لو لگاتے تھے، ان کا دل اللہ سے جڑا ہوتا تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے، ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اب جب رب کے پاس جانا ہے تو ہمارا دل جو ہے اس دنیا کے اندر ہمارے رب کے ساتھ جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ اگر ہمارا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا پھر اس کی ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں ساری کی ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ ساری دنیا کی چیزوں کو مزین کیا گیا۔ کسی کے لیے بیٹے کو مزین کیا، اولاد کو مزین کیا گیا، فرمایا عورتوں کو مزین کیا۔ اس طریقے سے پیسے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ اس کو آزماتے ہیں۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا جو فتنہ ہے نا جس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہوگی وہ ہے مال، پیسے۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا جو انسان ہے نا یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر قسمیں کھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ نے یہ جو گھوڑا ہے نا، آج کل تو یہ چیزیں نہیں رہی، لیکن گھوڑا ہے یہ اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر بیٹھاتا ہے اور اس کے بعد دوڑ لگاتا ہے، اور ایسی دوڑ لگاتا ہے کہ اس کے جو ٹاپے ہیں اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے جو دشمن کی فوج ہوتی ہے اس کے اندر فوسطن بہ جمع، یہ اس کے اندر گھس جاتا ہے، اور جب یہ دوڑتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا،
تو یہ جو گرد و غبار اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دشمن کی فوج کے اندر گھستا ہے تو ایسے نہیں ہے، یہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب یہ جو اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا مالک ہے یہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، صرف اس کو تھوڑی بہت خوراک کے لیے سبب کے طور پر خوراک بھی اللہ دیتے ہیں، یہ اس سبب کے طور پر اس کو آگے لا کے ڈال دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ گھوڑا کتنی فرما برداری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ گھوڑا تھوڑی سی وہ مالک اس کی تھوڑی سی جو ہے یعنی تھوڑا سا خیال کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ اپنی ساری زندگی اس کو دے دیتا ہے۔ ہمارا رب ہمارے لیے سب کچھ کا بندوبست کرتا ہے، ہمارے کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہے، پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بارش کون برساتا ہے؟ اب بارش جب نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بارش نہ برسے، اللہ بارش کو روک لے، جو چشمے ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے، جو دریا ہے وہ بھی خشک ہو جائیں گے، جو کنویں ہیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فرمایا اچھا تم بتاؤ اگر یہ جو زمین کے اندر پانی اللہ نیچے لے جائے تو تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ بارش اللہ برساتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، فرمایا پھر یہ جو زمین ہے اس کو کون پھاڑتے ہیں؟ بھئی کسان کیا کرتا ہے؟ کسان تو زیادہ سے زیادہ بیج کو ڈال دیتا ہے زمین کے اندر۔ اب اس نے بیج کو کیسے ڈالا یہ بھی کچھ پتہ نہیں۔ اس بیج کو سیدھا کرنا، پھر اس بیج کے اوپر کتنی مٹی ہے، اس مٹی یہ بیج اور اس کا یہ دانہ کتنا چھوٹا سا، یہ مٹی کتنی وزنی، اس وزنی مٹی کو پاڑنے والی ذات کون ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، فرمایا ہم پاڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں پاڑتا ہوں۔ یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اسی زمین کے ذریعے سے اللہ انسان کو جو ہے وہ سبزیاں بھی دیتا ہے، انسان کو پھل فروٹ بھی دیتا ہے، اسی زمین کے اندر سے گھنے باغات بھی نکلتے ہیں۔ آگے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، اور جانور اسی انسان کے فائدے کے لیے۔ تو وہ رب جو ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، ہمارے لیے سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور پھر اس رب کے ہم ذرے ذرے میں محتاج ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو سوچنا چاہیے اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، پھر بھی اس رب کی نہیں مانتا۔ اچھا پھر رب نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات اسی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمائے جو انسان ہے نا یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اب چونکہ اللہ کا مقصد ہم سب کا امتحان ہے تو ایک طرف تو مال کی محبت ڈالی، اور ایک طرف اللہ نے احکامات دیے کہ دیکھو ٹھیک ہے تم مال کمانا چاہتے ہو کماؤ، لیکن یاد رکھنا کہ جو لائن ہے نا اس کو کراس مت کرنا، اس میں اللہ کے احکامات کو مت توڑنا۔ اب انسان اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ یہ بھی فرماتے ہیں انہو لحب الخیر لشدید، اور یہ بھی فرماتے ہیں وانہو علی ذالک، کہ یہ جو آدمی ہے نا لشہید، یہ آدمی خود اس پر گواہ ہے۔ تو اب جو ہے اگر ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں کہ بھئی دیکھو ٹھیک
ٹھیک ہے تمہارے دل میں محبت ہے، ایک ہے ضرورت، چونکہ اللہ کی ذات ہر رزاق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رزق ہر ایک کو دیتے ہیں۔ آگے ہے خواہشات، یہ جو خواہشات ہیں نا اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسے بھی نہیں ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہو جائے۔ اب خواہشات کی انتہا نہیں ہے، یہ آپ خود سوچیں، ایک زمانہ، یہ ہمارے بوڑھے حضرات ہیں نا، ان سے پوچھیں، ایک زمانہ ایسے بھی گزرا ہے جس میں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا بجلی کے بغیر تصور نہیں۔ پھر ایک زمانہ ایسے بھی تھا نہ پنکھے تھے، لیکن پنکھے نہیں تھے، زندگی گزر جاتی تھی، جو ساری گرمیاں گزر جاتی تھی، وہ لوگ بھی اپنی زندگیاں گزارتے تھے جیسے ہم گزارتے ہیں۔ اب پنکھے آئے، بھائی پنکھا ہونا چاہیے، بغیر پنکھے کے گرمی کیسے گزرے گی؟ اچھا پھر اس کے بعد آگے بڑھے، کسی نے کہا پنکھا تو ہو لیکن اس کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے، اس لیے ٹھنڈی ہوا ہو، ایئر کولر ہو، وہ لے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایئر کولر بھی کسی وقت میں کام نہیں دیتے ہیں، اتنی گرمی ہو جاتی ہے، تو آگے جو ہے نا وہ اے سی ہو جانا چاہیے۔ اب یہ خواہشات ہیں۔ اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ یہ چیزیں میرے لیے حاصل ہو، میرے بچوں کے لیے حاصل ہو، میری بیوی کے لیے حاصل ہو۔ اب اس کے لیے جب حاصل نہیں ہوتی ہے، جائز طریقے سے نہیں ہوتی ہے، انسان ناجائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھی جب ٹھیک ہے اگر جائز طریقے سے ہو رہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہو رہے تو صبر کرو۔ اللہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس پر قناعت نصیب فرما۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی، اے اللہ جو چیزیں تو نے مجھ سے روک دی ہیں، میری جو دل کی طلب ہے نا اس کو بھی اس سے ختم فرما۔ تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ دل کی طلب ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب دل کی طلب ختم نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کو دل چاہتا ہے حصول، اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی تنخواہ پر صبر نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے رشوت لے لیتا ہے۔ ابھی رشوت لی نا تو وہ لائن کراس ہو گئی۔ اللہ نے حدود رکھی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، جس نے دی اور جس نے لی۔ اچھا اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں۔ اب جو دکاندار ہے دیکھتا ہے یار اگر حلال کمائی لو، تو اس میں ایسا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ بچت کم ہے، اتنا منافع نہیں ہوتا، اس سے زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اس میں کیا کرتا ہے وہ حرام کی ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، فرمایا جو مطففین ہیں نا ان کے لیے بربادی۔ مطففین کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو اس میں تو پورا لیتے ہیں، ایک رتی برابر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وہ جب کسی اور کو دیتے ہیں، چاہے وہ ناپ کر دے چاہے وزن کر کے دے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ سمجھ میں کہ نہیں؟ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف وزن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بس جہاں اپنے حقوق کی بات آئی تو اگر دوسرے کا حق دینا ہے تو اس پہ ڈنڈی مارنی ہے، اور اگر جو ہے نا اس سے لینا ہے اپنا حق تو اس میں پورا اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ یہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، پھر اس زندگی کے اندر پوچھیں گے اللہ کیوں بھائی تم نے میرے احکامات کیوں توڑے؟ اگر میرے محترم دوستو اپنے رب کی بات مان لی، آج اپنی خواہشات کو دبا دیا،
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جا رہے تھے کئی سفر میں، پرانی بات ہے، تو ریلوے سے سفر تھا، اسٹیشن پہ گئے. اب اسٹیشن پر گئے نا تو ان کے پاس وزن سے زیادہ جو ہے نا وہ تھا، یعنی جو ان کا سامان تھا وہ مطلوبہ وزن سے زیادہ تھا. تو وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ ان کو جانتا تھا. انہوں نے کہا مولانا آپ لے کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھئی میرا سفر تو آگے کا ہے. انہوں نے کہا جی آپ جب اس میں بیٹھیں گے نا ریل میں تو میں اس کو سمجھا دوں گا، وہ جو ٹکٹ چیکر ہوگا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا جہاں ان کی تبدیلی ہوگی نا میں اس کو کہہ دوں گا، وہ دوسرا بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا جی اس کے بعد آپ نے جس اسٹیشن پہ اترنا ہے نا وہ اسٹیشن آ جائے گا، میں اس کو سمجھا دوں گا، وہ اس اسٹیشن ماسٹر سے بھی کہہ دے گا، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. انہوں نے کہا بھئی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو آپ اسٹیشن سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو کون پوچھے گا. مولانا نے فرمایا کہ بھئی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. کیا مطلب؟ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر مجھ سے ان سب چیزوں کا پوچھا جائے گا. آج تو ہم سب کچھ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ بس شیطان نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اب آپ خود سوچیں، یہ مولانا کو یہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے نا آپ اگر وزن زیادہ لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے اب جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، مثال کے طور حج سے آ رہے ہوتے ہیں، عمرے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ساتھ وزن اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ مطلوبہ مقدار سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یا تو ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ بھی چھوڑ دو. اب آپ خود سوچیں، آدمی آئے عمرے اور حج سے اور پیسے دے، رشوت دے، اللہ کا حکم توڑنا. یا ایسے ہوتا ہے کہ بھی جو نا وہ اگر ویسے ہی چھوڑ دے تو اس کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی عمومی طور پر ہم سب کی زندگیاں کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم اب یعنی ہمارے ذہن میں دین یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ چیزیں یہ ہمارے ذہنوں میں دین ہے. نہیں میرے محترم دوستو، یعنی یہ تو ہمارے ہاں علماء بھی بیٹھے ہوں گے. عمومی طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ دین کے اگر جو ہے 100 حصے کیے جائے تو اس میں سے 25 جو ہے نا وہ کیا ہے، عبادات ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، یعنی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اور باقی 75% جو ہے نا یہ معاملات ہیں، لین دین ہیں، یہ چیزیں. اب سوچنا چاہیے کہ جب یہ 75% ہے تو آیا 75% ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں؟ یہ جب آپ 75% بیان کریں گے تو یہ زندگی میں آئے گی. جو چیز بیان ہی نہیں ہوگی وہ زندگی میں آئے گی کیسے؟ اچھا، ہماری بھی عمومی طور پر ایک بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں نا تو اس سے ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہے دکان کے اندر. اب کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے فون کیا. اس نے مجھے کہا جی میں جو ہے نا وہ نائی کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو کوئی نائی کی دکان کبھی بھی نہیں کی ہے، مجھے کیا پتہ کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. سمجھیں؟ ہاں، اسی طریقے سے ہم عالم کے پاس جاتے ہیں، جی میں پرچون کی دکان کرتا ہوں، ہاں اس میں کیا جائز کیا ناجائز اس کو کیا پتہ. آپ بتائیں کہ میں اس دکان میں کرتا کیا ہوں، کس طریقے سے خریدتا ہوں، کس طریقے سے بیچتا ہوں، پھر وہ آپ کو بتائے گا دیکھو یہ چیز ناجائز ہے، یہ جائز ہے. میرے محترم دوستو، اپنی یہ جو زندگی ہے
اس کو درست کرنا. ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اگر آپ کے ماں باپ ہیں ان ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ بتائے گئے ہیں. ایسے نہیں کہ نہیں بتائے گئے. جو آدمی اپنے اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور یہ آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہے، سورج نکلتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلتے ہیں. اگر یہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو سورج نکلتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلتے ہیں. ایک آدمی ماں باپ کا فرما بردار ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا اگر یہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو مطلب یہ کہ پھر 100 مرتبہ دیکھا 100 مرتبہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ اللہ اطیب و اکثر، فرمایا اللہ بڑے زیادہ دینے والے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 100 حج کا یا 100 عمرے کا کیسے اجر دیں گے. ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے ہیں، بیوی کے حقوق بتائے گئے ہیں. اس طریقے سے یہ جو ساری کی ساری زندگی ہے اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں. ان کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسا ہے کہ ہمارے شیطان ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کے عیوب دکھاتا ہے. اور عیوب کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے دکھاتا ہے کہ اس کا مقصد مسلمان کو آپس میں لڑانا، اور اس کا فائدہ شیطان کو کیا ہے؟ انسان کے نیک اعمال اوپر جانا بند ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اچھا یہ جو ہماری تجارتیں ہیں، اب تجارت میں یہ چیز دیکھنا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. یہ آپ تجارت کریں اور جائز کی کریں. اگر آپ نے تجارت کی اور ناجائز کی تو بھی اللہ کو جواب دیں گے. کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حرام کی تجارت کرو. جس نے حرام کی تجارت کی یا حرام کی ملازمت کی یہ پہلے سیڑھی پر بھی فیل ہو گیا. ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی پیسہ آنا چاہیے. اب یہ پیسہ کیسے آنا چاہیے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور اسی کا نتیجہ ہماری زندگی کی بے اطمینانی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. پیسے ہم نے جمع کیے اور خوب جمع کیے، لیکن اس کے باوجود وہ سکون نہیں ملا، اس لیے کہ سکون اس میں تھا نہیں. ہم نے غلطی کی، معاشرے کو برباد کیا. اب آپ اچھا خمر کسے کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں عربی میں، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں. اور خمر کا مطلب کیا ہے؟ ما یخامر العقل، جو چیز عقل کو ڈھانپ دے. جب آدمی کے اوپر شراب کا نشہ چڑھتا ہے اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. جو چیز نشے میں انسان کو لائے اور اس طریقے سے لائے کہ اس کی عقل ختم ہو جائے، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. چاہے یہ شراب ہے، چاہے یہ آئس ہے، چاہے یہ کوئی اور قسم کا نشہ ہے، ہر قسم کا نشہ حرام. جو کر رہا ہے یہ بھی حرام. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں خود تو نہیں پیتا لیکن اسی کی تجارت کرتے ہیں. تو اس کی تجارت اس سے بڑھ کر حرام. آپ خود سوچیں، یہ جو اسلام میں جو احکامات دیے گئے ہیں نا کہ بھئی یہ مت کرو، اس کے درجات ہیں. مثال کے طور سب سے کم درجہ ہے وہ ہے مکروہ تنزیہی، یعنی سب سے کم درجے کی وہ ہے، نہ کرنے کے درجے میں سب سے کم.
پھر اس سے اوپر ہے مکروہ تحریمی، اور اس کے بعد جو سب سے سخت حکم ہے نہ کرنے میں وہ حرام کا ہے۔ تو جس طریقے سے نشہ کرنا حرام، اس سے بڑھ کر نشے کا فروخت کرنا حرام۔ اور فرمایا من سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ ایک آدمی نے ایک غلط کام کیا، اس غلط کام اس کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو کریں گے اس سب کا گناہ بھی اس کے سر پہ ہوگا۔ جس طریقے سے وہ نشہ کرنے والا ہے وہ مجرم ہے، اور اس نے جتنے کو جس کو اس نے نشے کا عادی کیا اور اس کے بعد اس کی وجہ سے وہ نشے پر پڑے، قیامت کے دن یہ اکیلے ایک نہیں اتنے لوگوں کا ایک گناہ اپنے سر پر لائے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گناہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے درمیان جو چیز آ کے اس کو کاٹ دے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ پتہ نہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر بس یہ ہے کہ بھی پیسہ آنا چاہیے، پیسے کمانا چاہیے، بس اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود سکون نہیں، اس کے باوجود اطمینان نہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں نہ کتنی، کوئی کہتا ہے جی ڈپریشن ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، کوئی کیا۔ اگر ہماری کمائیاں درست ہو جائے، اگر ہماری کمائیاں درست ہو جائیں اور ہمارے اندر قناعت آ جائے، جو دیا اللہ نے بہت دیا، اچھا ہے، اور آگے جو ہے نا اپنی کمائی میں زیادہ کمانے کے چکر میں ناجائز کو اختیار نہ کریں، پھر اللہ رب العزت اسی زندگی کو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہی تمہاری زندگی بہترین زندگی بنا دی جائے گی۔ پھر ایسے ہوگا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے نا، اللہ اس سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ محنت ہے اچھائیوں کی محنت، خوبیوں کا لین دین، اس سے اچھائیاں پھیلتی ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت اس کے لیے قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدین بدأ غریب، فرمایا کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، دین ابتدا میں بھی اوپرا اور اجنبی تھا، اور ایک دن ایسے آئے گا کہ پھر اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، یہ جس کو لوگ جو ہے نا وہ دیکھیے بھئی یہ کون سے لوگ ہیں، عمومی طور پر لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل چکا ہوگا، یہ اس پہ فرمایا یہ کون ہوں گے؟ فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ مِن سُنَّتِي مِن بَعْدِي، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ میرا جو سنت طریقہ ہے، میری جو زندگی ہے، اس کے اندر لوگوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا اس کو یہ درست کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسلام والی زندگی، چین والی، سکون والی، راحت والی زندگی ہے، اور بڑی اچھی زندگی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، انسان دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اب انسان کیا سمجھتا ہے بھائی، اگر یعنی شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، اگر تم مثلا ایک آدمی نے حرام کمایا، اب حرام کمایا نا، اس کے اوپر مصیبت آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، اب شیطان اس کو کہے گا اگر تم وہ حرام کما کے زیادہ نہ کماتے نا، آج اس بیماری کا علاج کس چیز سے کرتے؟ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ بیماری آتی ہی نہیں، بیماری لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر تم اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ ایسا کریں گے نہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعفو عن کثیر، اللہ اکثر کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا۔ ایک شخص تھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا،
انہوں نے کہا جی مولانا میرے لیے دعا کریں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں تو میں تبلیغ میں نکلوں، وقت لگاؤں۔ مولانا نے فرمایا بھائی تم بیمار ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، کیوں؟ میں نے کہا بھائی تم بیمار ہو جاؤ گے، اسپتال میں چلے جاؤ گے، فارغ ہو جاؤ گے۔ ہسپتال میں جو پڑے ہوئے بھی مریض ہیں وہ فارغ ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا اچھا تو کیا خیال ہے جیل میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جیل میں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا بھائی جو آدمی جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ اندر فارغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ممکن ہے تم جیل میں جانا چاہتے ہو اس لیے چاہتے ہو کہ بھئی میں فارغ ہو جاؤں تو اس کے بعد میں تبلیغ کا کام کروں گا۔ اس نے کہا جی یہ تو میں نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر مرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مرنے کا کیا مطلب؟ جو مر گئے اور قبروں میں پہنچ گئے وہ بھی فارغ ہیں، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی کو فارغ ہو کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی فارغ نہیں ہے۔ فارغ اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود سوچیں، یعنی جو محنت اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے اور اس کے لیے ہم یہ کہیں جی جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر ہم کریں گے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ آج بھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بھئی جو ہے نا وہ جب ہم پڑھتے تھے اور ہماری جوانی تھی اور لوگ ہمیں کہتے تھے بھئی تبلیغ کا کام کرو، یہی تمہارے پاس زندگی ہے، تو کہنے لگا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم کہتے تھے اب تو پڑھائی کا زمانہ ہے، بعد میں تبلیغ کریں گے۔ کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد جاب شروع ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے نا کہنے لگے یار یہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد تبلیغ کریں گے، کہ جب ریٹائر ہو گئے تو پھر ہم خود ہی کسی چیز کے نہیں رہے۔ پھر اتنی بیماریاں آ گئی کہ بس اب یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اب اس سے بھی اسی میں انسان سے چلا جاتا ہے دنیا سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور بڑی قیمتی دی، اور اللہ نے ہم سب پر پھر بہت بڑا احسان فرمایا، ہمیں اس محنت کے ساتھ جوڑا، ہمیں اس محنت کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہاں مثال کے طور آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں، شب جمعہ میں بیٹھ رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوا۔ اس لیے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تو نے احسان فرمایا۔ اسی وقت ہمارے اسی کوہاٹ کے اندر، یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے، باہر کا مجمع اس سے بہت بڑا ہے، ان سب میں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، ہم یہاں بیٹھے بات سن رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں۔ ہماری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کھاؤ پیو اور جیو اور اس کے بعد مرو اور چھٹی، نہیں، اس کے لیے اتنا بڑا انتظام اللہ اس کے لیے نہیں کر رہے۔ بھئی ہماری پیدائش سے مقصد ہے موت کے بعد والی زندگی کے لیے خود بھی تیار ہونا، اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے امت کو تیار کرنا۔ یہ جو چیز ہے نا کہ جس کا نتیجہ جب آپ موت کے بعد والی تیاری زندگی کے لیے تیاری کریں، خود بھی کریں، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، آپ کی دلی حرص تھی کہ دنیا کا ہر انسان ہدایت پر آئے تاکہ ہر انسان جنتی بنے۔ ہمارے ہاں کامیابی ناکامی کا معیار ہے کہ یہ کامیاب یہ ناکام، اللہ کے ہاں کامیاب ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا جو جہنم سے بچا جنت میں گیا یہ ہے کامیاب۔ قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن وہاں پر ترازو ہوگی، والوزن یومئذ الحق، اور وہاں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی، برائیاں کم ہو گئی، فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جو زندگی ہے وہ زندگی تو ہے ہی ان کی، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ کہیں گے کہ آؤ جی ہمارا نامہ اعمال پڑھو۔ جب رزلٹ نکلتا ہے نا تو جو پاس ہو چکے ہوتے ہیں اور اچھے نمبر پر ہوتے ہیں وہ دیکھو بھئی میرا رزلٹ دیکھو،
اس طریقے سے جنتی لوگوں سے کہیں فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتہ تھا کہ میں اپنے حساب کتاب سے ملنے والا ہوں۔ اب یہ آدمی جنت میں مزوں میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوں گے؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نظرہ اس خوشی کو کہتے ہیں جو انسان کے چہرے سے دکھائی دے، ان کے چہروں سے ہی جو ہے نا کیا ہوگا، ان کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ اور اگر ہم ناکام ہوئے، ہم نے اپنی زندگی میں اسی وقت اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا اور اپنے دنیا اور دنیا کے دھندوں کے اندر لگے رہے، اور شیطان ہمیں یہ امید دلاتا رہا کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں۔ ایک آدمی تھا، وہ یعنی بڑے اعمال میں لگا، خوب اعمال میں لگا، تو شیطان اس کے پاس آیا، تو اس نے شیطان سے کہا کہ تم میرے اوپر کیوں حملہ نہیں کرتے، مجھے کیوں گمراہ نہیں کرتے؟ تو شیطان نے اس سے کہا کہ تیری زندگی 300 سال ہے اور تو ابھی سے اتنے مجاہدے کر رہا ہے، تجھے گمراہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تیرے آخری صدی شروع ہوگی نا، تو بس میں اس وقت آؤں گا اور 1 منٹ میں تمہیں گمراہ کر دوں گا، تمہیں گمراہ کرنا کون سا مشکل۔ اب اس نے کہا کہ اوہو میری اتنی بڑی زندگی، ابھی سے میں نے اتنے مجاہدے شروع، چلو کچھ عیش و عشرت کرو اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ اور یہی اس کی زندگی کا آخر تھا۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو شیطان امیدیں دلاتا ہے کہ جی ابھی تو بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے، اسی میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں اور وہ اس کام میں جو ہمیں آخرت میں نجات دے گی، اپنی آخرت کو بنائیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اپنے وقت کو بھی فارغ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے، امت کو اس پر تیار کرنا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ محنت کی ہوگی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہوگا، یہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دعائیں دی، فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ یہاں بھی دیکھیں نظرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ اس کو ایسی خوشی نصیب میں دے کہ جو اس کے چہرے سے دکھائی دے، ایسا خوش اس کو بنائے، خوشحال بنائے۔ کون؟ فرمایا جو میری بات کو سنے، آگے لوگوں میں پہنچائے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی منظر اخلہ فی اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، چلتا ہے، اس کی تشکیلیں ہوتی ہیں، کبھی پنجاب میں، کبھی جو ہے سندھ میں، کبھی بلوچستان میں، اور کبھی باہر کے ملکوں میں، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نادى مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز کرتا ہے ان طبت تم مبارک، ان طبت تم مبارک۔ دیکھیں یہ ہے اصل وہ چیزیں جس کو وذالک فلیتنافس المتنافسون، فرمایا یہی چیز ہے جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ وہ انبیاء تھے جن کو القابات اور جن کی تعریف اللہ رب العزت کر رہے ہیں، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں سے آواز آتی ہے ان طبت تم مبارک و طاب ممشاکا، اور تمہاری یہ تشکیل مبارک، تمہارا یہ چلنا پھرنا اور ملکوں کے اندر جانا اور اس طریقے سے اپنے ملک میں پھرنا، یہ بھی مبارک۔ وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ جو کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا، جنت میں گیا، یہ کامیاب۔ تو یہاں ان کو وہ کامیابی، اس کامیابی کی خوشخبری آسمان سے ملتی ہے۔ وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ تو وہ خوش قسمت حضرات جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے اور ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہے نقد، اور یا اب تک سالانہ چلنا رہتا ہے اور سالانہ چلنے کے لیے نقد تیار ہے، تاکہ ان کو بھی وہی خوشخبری آسمان سے آئے جو ان لوگوں کے لیے آتی ہے، وہ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔